مغفرت فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی۔ ہم میں سے انہوں نے تو مکے والوں کو آدھی زمینیں دے دی، اور ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھی کو بھی نہیں دیتے۔ پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ پھوپھی سے ہماری لڑائی ہے، کیا ہے کہ زمین نہیں دی؟ یعنی چھوٹی سی بچی 8-10 سال کی دروازے پر گئی، پھر واپس آ گئی، پھر دروازے پر گئی، پھر کسی مہمان بیٹھا تھا، بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ بار بار دروازے پہ جا رہی ہے گرمی میں۔ اس نے کہا چاچو میرا بھائی آج سکول سے نہیں آیا۔ یعنی بہن بھائی کے لیے پریشان ہے، اور بھائی بڑا ہو کر اس کو حصہ نہیں دیتا، اسی کو وہی محروم کر دیتا اس کو۔ یہ ہمارا یقین گڑبڑ ہے ہمارا۔ ہم سمجھتے ہیں زمینوں سے زندگی، کتنے لوگ ہیں جن کی زمینیں نہیں ہیں، جن کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب آدمی وراثت صحیح تقسیم ہوتی ہے پھر خاندانوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی۔ وہ دیکھو وہ اکثر زندگی آخرت کی ہے، اور اللہ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ وہ صحابہ اعظم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کو جہاد کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے فرمایا حالات اگر وہاں پرانے ساتھی زیادہ، مشورے کے جو مقصد ہے ذرا توجہ سے بیٹھیں کہ دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، ہجرت، سارے عمل مل کے محنت بنے گی۔ زمیندار زمین ہو، پانی ہو، بیج ہو، ٹریکٹر ہو، کھاد، سب محنت بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا دین بھی زندہ ہو، دین حاجی اللہ فرما درپیش مسائل میں اللہ کی منشا کو تلاش کریں۔ اس لیے فرمایا مشورے سے پہلے ترغیب ہو، اور پہلا دن ہو تو مقامیوں کو شامل کریں۔ مشورہ سب سے لیا جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، کسی کے رائے کو ہلکا نہ سمجھا جائے، کسی کے رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کے رائے میں نقص نہ نکالا جائے۔ نئے ساتھیوں سے پہلے رائے لی جائے، دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے۔ مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، دونوں باتیں نہیں کریں۔ مشورے کی دعا نہیں ہے، وہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کوئی حج میں خاص مشورے کے لیے نہیں ہے، بیان سے پہلے پڑھ لیں اس کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا رائے نرمی سے دی جائے، اپنی رائے کو مسلط نہ کیا جائے، اپنی رائے پہ اصرار نہ کیا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے۔ فرمایا جس کے رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے، جس کے رائے پر عمل نہ ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا ہر ساتھی کی رائے کو توجہ سے سنیں، نئے ساتھیوں سے پہلے رائے لیں۔ اس لیے فرمایا بعض ساتھی کہتے ہیں جو رائے دے اس کے لیے تیار بھی ہو، جیسے بوڑھا آدمی اچھی رائے دیتا ہے تو سب جگہ بوڑھے کو بھیجیں گے، کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں۔ اگر کوئی بعض اوقات مشورہ ہوا، حالات بدل گئے تو مشورہ بدلا بھی جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں۔ عام طور پر کثرت رائے پر فیصلہ کریں، کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کریں۔ بعض ساتھیوں کو رائے بڑی وزنی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کی چابیاں دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ حضرت عمر صحابہ کو جمع کیا، رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ یہ پیغام آیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بڑے درجے کے صحابی۔ حضرت عمر کے جب انتقال ہونے لگا، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ نہ سوچنا پڑتا کہ میں امیر کس کو بناؤں، یعنی وہ طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ حضرت عمر، حالانکہ طاعون کی بیماری سے بھاگنا نہیں چاہیے، حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ ابو عبیدہ تم مدینے آ جاؤ۔ اس نے کہا میں ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا پھر پیغام بھیجا کہ آ جاؤ۔ پھر اللہ کی شان وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خیر بہرحال یہ کہ حضرت عمر نے جمع کیا۔ اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لو۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے۔
آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں گا۔ اونٹ غلام ساتھ لیا، سامان سفر اپنے لشکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ درخواست کی امیر المومنین 14 فیمد لگے ہوں، کپڑے بدل لو، اونٹ کے بھائی گھوڑا لے لو، کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا، اونٹ چھوڑ دیا، تھوڑا سا چلے، نہیں میری تو حالت ہی بدل گئی، میرا ہی اونٹ لاؤ، میرے ہی۔ وہاں جب پہنچے نا، حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑنے کی اور غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا۔ اس نے کہا جی ہماری کتابوں میں 14 فیمد ہے، آپ کے 13 فیمد ہے، کے بغل میں بھی لگا ہوں۔ بغیر لڑائی کی چابی انہوں نے دے دی، بیت المقدس کی چابی۔ بات ساتھیوں کو رائے وزنی ہوتی، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں۔ وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، ملکوں کی جماعت بن سکتی ہے، آپ کی جماعت میں استعداد ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کرا، تفقد محلے کے میں تفقد، راول پنڈی جا رہے ہیں تو ذکر مسجد میں تفقد ہے، ملتان جا رہے ہیں تو ابدالی مسجد میں تفقد، اگر اور ساتھ تفقد کرا دیں، پاسپورٹ جمع کروا دیں۔ اور بھی ساتھی ہیں، پہلے جماعت کاغذ پر بنے گی، پھر گشتیں ہوں گی، پھر دعائیں ہوں گی، پھر جماعت بعض اوقات لکھتے ہی نہیں کون کون تیار ہے۔ اگر ایسی استعداد والے لوگ قریب کی مسجدوں سے بھی ملکوں کی جماعت لے سکتے ہیں آپ۔ اور بھی چلے چار میں ساتھیوں کے راجے ہیں، آج کل تو پنجاب میں گرم علاقوں میں چھٹیاں ہیں، ماسٹر ہیں، طالب علم ہیں، ان کے نام لکھ کے محنت شروع کرو، گشتیں، ملاقاتیں، ان کے مسائل حل کرو، دعائیں کرو، گھر بھر جاؤ، کھیتوں میں، دکانوں میں، گھروں میں، اس لیے محنت کرو گے تو پھر بنو گے۔ اس لیے اور بھی اگر کام کمزور ہے تو سہروزے کا نام لکھو، اور ساتھ ساتھ مقامی کام اپنے ساتھ تعلیم نہیں ہوتی، کسی نوجوان کو ترغیب دے کر اکرام کر کے تعلیم کرا دی، وہ کہیں جی ہم تو جمعے کو گشت کرتے تھے، اب تو نہیں ہو رہا، کہ آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ جمعے کو کر لینا، کہ جی پیرونے کو خود کو کر، اب نہیں ہو رہا۔ ترغیب عملاً کام کرنے سے آتا ہے۔ کام کیسے آتا ہے؟ تیرنا تو تیرنے سے ہی آئے گا، آپ تیرنے کا مذاکرہ کریں پھر دریا میں پھینکیں، انشاءاللہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ جو تعلیم ہے، گشت ہے، یہ کام ہے، محبت سے خود کرنا آسان ہے، تو سارے گھروں کے بارے میں بھی روز مشورہ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ مشورے میں بٹھاؤ، اگلے دن الگ بٹھاؤ، پہلے تھوڑی سی ترغیب دے دیں اور پچھلے دن کی کارگزاری سنا دیں، دو کی جوڑیاں میں شہر ہے تو گلیاں تقسیم کر دو، دیہات میں تو گھر تقسیم کر دی۔ اس لیے فرمایا عملاً یہ بھی جماعت آپ حضرات سے مشورہ کریں گے، مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، قوت فکر بڑھ جاتی ہے۔ تو مشورے کے بعد مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر گشتوں کی ترتیب بنائیں، جو ساتھی ملکوں والے ہیں تو ساتھی چلے والوں کے پاس چلے گئے، کوئی شہروزے والے کے پاس چلے گئے۔ اس طریقے سے آپ حضرات علماء کی خدمت میں بھی جائیں، علماء کے پاس ہدیہ لے کر جائیں۔ کیا لے کر جائیں؟ ہدیہ ہو مناسب۔ ایک جماعت گئی، اس نے جاتے امام صاحب کے گھر ہدیہ بھیج دیا، کوئی پھل وغیرہ ان کے پاس تھے، امام صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے آج تک جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیا تھا، باہر سے آئے لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد، وہ لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے، بیوی ان کی سن رہی تھی، دیوار کے ساتھ ہی مکان تھا مسجد کے ساتھ۔ فوراً بیوی نے چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لائے، اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوا ہے، کوئی بات نہیں، خیر۔ بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے، بعض عورتیں ویسے بھی غالب ہوتی ہیں مردوں پر، اور ہم اس میں سستی کرتے ہیں۔ ایک جماعت والے مول صاحب کہہ رہے تھے جی بوری بھری ہوئی ہے مسواکوں کی، سارے تبلیغ والے لے کر، اتنا بھاری ہدیہ دے کر آئے امام صاحب، وہ جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں وہ پڑھا رہا ہے، قرآن وہ پڑھاتا ہے، درس وہ دیتا ہے، جنازے وہ پڑھاتا ہے، عید نماز وہ پڑھ، مر جائے تو کچھ نہیں، وہ تو 30 سال سے امامت کر رہا ہے، ہم تو ایک چلے کے لیے آئے، زیارت کی نیت بھی کریں، استفادے کی نیت بھی ہو، اور ان کو دعوت بھی نہ دیں، کارگزاری سنا دیں کوئی، وہاں کی کوئی دنیا کی لائن سے کوئی چودھری نمبردار کوئی ہڑماس سے، ان سے بھی ملو، ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، ان کی چیزوں کی نفی بھی نہ کریں۔ جماعت والے گئے، ان کی بیٹھک میں لٹکے ہوئے تو فوٹو، تمہارے ساتھ ان کا چودھری صاحب یہ فوٹو میں لٹکا ہے تو فرشتے بھی نہیں آتے، پھر مول صاحب اپنا کام کرنے جائیں آپ، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال دیں۔ کھانے پینے کی کھا پی کر جائیں، اگر کوئی چیز دے تو کھانے میں جلدی نہ کریں، وہ یہ بیان کر چائے کو شربت بناؤ، شربت کو چائے بنا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، جو چائے کو شربت بنانے بیٹھ گئے، وہ تمہیں 10 منٹ دے دیں تو بڑی بات ہے۔ اس لیے رہبر مناسب لے کر جاؤ۔ گشت پہ 2 کی جوڑی بن کے جوان آدمی مل گیا، جوانی میں عبادت کریں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔
غریب آدمی مل گیا کہ غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کوئی بوڑھا آدمی مل گیا کہ سفید دار چلتا تو حیا آتی ہے. کوئی آدمی دوست کو تاجر مل گیا, سچا تاجر امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ہر آدمی کو موقع کی. آپ اڈے کے قریب کام کر رہے ہیں, ڈرائیور ہیں, کنڈکٹر ہیں, مسافر ہیں, ہاکر ہیں جو لاہور ان پر محنت کرو. آپ حضرات اسٹیشن کے قریب اسٹیشن ماسٹر ہے, کلی ہے, مسافر ان پر محنت کرو. آپ محلے میں تو ریٹائر بزرگ ہیں ان پر محنت کرو. گھر والے کہتے ہیں دادا آپ کو سبزی بہت اچھی لے کر آتے ہیں. ایک وہ ریٹائر بزرگ کو تبلیغ والے دعوت دے رہے تھے, وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا, تو اس کو وہاں لے گئے باہر بازار میں, اور گنے کی مشین پہ جوس نکل رہا تھا. صبح جوس نکالو, بابا جی کو جوس پلانا ہے. انہیں گنا ایک دفعہ دیا, پھر دوہرا کر کے دیا, پھر چوہرا کر کے دیا. بابا جی دیکھ رہے ہیں کیسے جوس نکل رہا ہے, قطرہ بھی نہیں چھوڑا, سارا نکال دیا. یا تو تبلیغ میں چلو ورنہ گھر والے ایسے جوس نکالیں گے جو گنے کا نکل رہا ہے. وہ رونے لگ گیا. جیسے بیٹا دوپہر کو دکان پہ بٹھا دیتا ہے, خود ایئر کنڈیشن میں جا کے سو جاتا ہے, دوسرا شام کو بٹھا دیتا ہے مجھے. تو اس کو یہ بوڑھے آدمی کو نا جلدی سمجھ بھی نہیں آتی. یہ جو بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا یہ دیر سے گلتا ہے, ذرا ساری زندگی جہاں کھپ جاتی ہے. ان پر بھی سکول کالج والوں پر محنت کرو, آج کل چھٹیاں ہیں. یہ جو فیل ہو جاتے ہیں ان کو تلاش کرو, یہ جلدی نکل جاتے ہیں. ایک نوجوان فیل ہو گیا, کوئی پوچھے کیسے فیل ہوا, پھر کسی اس نے بستر اٹھایا, اکٹھا ہی 4 مہینے میں چلا گیا, پھر مدرسے میں داخل ہو گیا, پھر عالم بن گیا. ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلا لگانے کے لیے. وہ جو ہار گئے تھے نا وہ چلا لگانے, ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے, بڑی بیماری لگ جائے, بھاری نقصان ہو جائے, پھر تبلیغ میں آتا ہے آدمی. لیکن اس نیت میں لوگوں کو نہیں نکالنا, تبلیغ میں چلے جاؤ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. فضائل صدقات میں آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ بیماری رکھتا ہے, اگر صحت دے دے تو ایمان بگڑ جائے. بعضوں کو صحت مند رکھتا ہے, اگر بیمار کرے تو ان بنیادوں پر لوگوں ایک کام ہے, ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا جو ساتھیوں کے چلے باقی ہیں ان سے بھی ملو. جو ساتھی دوست بزرگوں بھائی مسجد کے قریب جتنے بھی طبقے ہیں, کوئی اسٹیشن ہے, کوئی عدالت ہے, بازار ہے, صبح 2-2.5 گھنٹے تعلیم کر لو. جو اگر مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں پھر ظہر تک گشتیں کرو. دیہات ہے صبح لوگ ملیں گے. آپ اگر ناشتہ کر کے نکلیں گے آپ کو نہیں ملیں گے. رہبر ہر وقت نہیں ملتے, صبح شام آپ نکلیں گے. وہاں دوستوں اپنے ملک میں رہبر کی کیا ضرورت ہے. ہم ایک دفعہ باہر کے سوئٹزرلینڈ, ہم نے کہا مسلمان کہاں ملیں گے. اس نے یا تو اڈے پر ملیں گے. ہمیں کیسے پتا چلے گا مسلمان ہیں. اس نے کہا کالوں بالوں والے مسلمان, گورے بالوں والے انگریز. اڈے پہ گئے, سلام کرتے وال لیا. میں کہا اور کہاں ملیں گے, کہ اور شراب خانے میں پڑے ہوں گے بے ہوش. شراب خانے سے بے ہوش لوگوں کو اٹھا کر لاتے تھے, پھر 7 بندے 4 مہینے کے لیے آ گئے تھے. وہاں کھپنا پڑتا ہے, پھرنا پڑتا ہے, بار بار جانا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, خوشامد کریں. والد صاحب نہیں مانتے کہ والد کا تعلق والا تلاش کرو. کہ جی اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, بھائی قرض لے دو, بکریاں کھڑی بکری بیچ دو. دنیا کے لیے تو سارے کام کرتے ہیں. جب تک ان کے مسائل کو حل نہیں کرو گے, قربانی نہیں کرو گے, جب تک تھکو گے نہیں. پھر جیسے وہ ایک جماعت نے کاغذ سنائی, ایک آدمی نے 4 مہینے لکھوا دیے. غلطی سے نیا بندہ تھا, گھر گیا نا پریشان ہو گئی. بیوی کہنے لگا میں نے تو غلطی سے 4 مہینے لکھوا دیے. اس نے کہا میں تو جا نہیں سکتا. بیوی نے کہا تبلیغ والے لینے آئیں گے آپ. پہلے زمانے میں تو لوگ پھرتے تھے. اس نے کہا مجھے کو راستہ بتائیں, میں نہیں جا سکتا. تو بیوی نے کہا اچھا تو ایسا کریں, صبح اذان ہوتے ہی تو میرے میکے چلا جا. دوسرے محلے میں اس کے سسرال والے تھے اس کے. یہ ٹھیک ہے. جیسے صبح اذان ہوئی نا دروازہ کھولا اس نے, تبلیغ والے پہلے کھڑے, السلام علیکم. ایسے ہوتی ہیں وصولیاں. بتاؤ آج کل جماعتوں میں 3-3 4-4 دفعہ ہم سو رہے ہیں. چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلتا, اور نقد نکالنا نہیں سیکھا تو تبلیغ نہیں سیکھی. پھر واپس جا کر بھی اس نے فوراً دروازہ بند کیا. بیوی نے کہا پچھلے دروازے سے نکلا. وہ پیچھے بھی بھاگ کر آ گئے. دیکھو بھائی بیٹھک کھولو. بیٹھک کھولی, پھر ترغیب دی, پھر روتا رہا. پھر بیوی 4 مہینے آگے بڑا میں بڑی دعائیں دیتا. بھائی جب تک تھکو گے نہیں دل سے دعائیں نہیں نکلتی. مسائل ان کے حل کرو, ہر قسم کے لوگوں سے ملو, بار بار منت پہ. یقین جانے دوپہر کو ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ آنکھ لگ گئی تو ساری تھکاوٹ ختم. صبح حضور سے ثابت ہی نہیں ہے سونا. صبح سوئیں گے 2-3 گھنٹے پھر کام نہیں کر سکتے, پھر آپ کی اور تھکاوٹ چڑھ جائے گی. آپ
کریں گے محنت, بڑی قربانی کر کے آئے آپ, گھر, کاروبار, بیوی, بچے. چلے میں 15-20 ہزار روپے لگ جاتے ہیں آج, 3 چلے میں 50,000 روپے لگتا ہے, ایسے نہیں لگتے 3 چلے. لیکن یہاں بندے کو نفس شیطان سست کر دیتا. تو کون کون نقل جماعت ہے, جماعت نہیں نکلی, سر جوڑ کے بیٹھو, محنت میں کمی ہے, دعاؤں میں کمی ہے, فکر میں کمی ہے, کوئی دوست بزرگ بھائی ہو, کوئی سنت تو نہیں چھوڑا اپنے, ہر قسم کے. وہاں ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہیں, ان سے ملو. چوک بازار میں جماعت ہے, صبح مزدور کھڑے ہوتے, ہسپتال قریب ہے تو ڈاکٹر ہیں, مریض, ان سے ملو. ہمارے وہ بزرگ ہیں بھاولپور کے, تو کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے کوئٹہ, تو ہم رات کو نکلے گشت میں, تو ہمیں کوئی ملا نہیں. تو ہم نے سوچا کہ کوئی دیکھا ڈاکٹر کی دکان, اس میں نائٹ کلینک لکھا ہو, تو ہم اندر چلے گئے, بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے, ہم نکلے, عورتوں کو ملا نہیں, تو ڈاکٹروں کی دعوت دیتے ہیں. ہم ڈاکٹر ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ تبلیغ والے دوائی لینے آئے ہیں, ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ مریضوں میں پھنسا ہو, اس کو نکالیں کسی طریقے سے. جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے نا, پھر وہ میڈیکل رائے میں جو دوائیاں بیچتے ہیں وہ چلا گیا. ہم مول صاحب آپ بھی آ جائیں. وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا, کہنے کا مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے. ہمارے بزرگ ہیں, اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں. تکلیفوں کا تو پلندہ ہے, بہت ساری تکلیفیں. اس نے کہا کچھ تو بتائیں, بتائیں گے تو علاج ہوگا. اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے, لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا, یہ تکلیف. اس کا دماغ گھوم گیا. اس نے کہا پہلا ہی مریض ہے جو مرنا نہیں چاہتا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. یہ موت اللہ سے ملاقات ہے, اور مومن کا یہ تحفہ ہے, اور جنت کا یہ داخلہ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو. اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے, جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی. دعوت ہے, تعلیم ہے, ذکر ہے, اس میں تو بڑا مٹھاس ہے. دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی, کھانے پینے کی چیزوں میں مزہ آتا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی, پہلی رات کی دلہن کے پاس گیا, بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بیوی نے کہا پڑھ لیں. 2 رکعت کی نیت باندھی, صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا, پھر روزہ رکھ لیا. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا. تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا. بہو نے بتا دے بیٹا آپ کا بڑا نیک ہے, سارے دن جو ہے روزہ رکھتا ہے, ساری رات نماز پڑھے. حضور کے خدمت میں لے کے حضور نے بولا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی. اور ڈاکٹر کہنے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو. اسے جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے, جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے. موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ. قریب ہے کہ پتہ نہیں. آدمی تشکیل, ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا. جب جنازے آئے تو 2 آ گئے. کہ دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا وہ بھی اعلان کرتے ہی مر گیا. ایک اعلان سے 2 جنازے ہو گئے. نوجوان بالکل دولہا تیار, بارات چلنے والی تھی. دولہے نے کہا میرا دوست روٹا ہوا ہے, اگر 5 منٹ دے دو تو میں لے آؤں. موٹر سائیکل ایسی تیز چلائی, پتہ نہیں کہاں ٹکرایا. تھوڑی دیر کو اطلاع آئی کہ دولہا مر گیا, جنازہ پڑھو. اور ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے. دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں, جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں. سورہ تغابن میں آتا ہے ایمان والو بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے, بچو ان سے. اور ڈاکٹر کہنے کا مطلب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے, سمجھ گیا ہوں. دیکھو دوست, دیکھو آپ حضرات فکر پھرو گے, تھکو گے, ہر قسم کے لوگوں کو دین کے لیے تھکو گے, اللہ تمہیں دنیا کے لیے نہیں تھکائے. دین کے لیے پھرو گے پھر دنیا کے لیے نہیں پھرو گے, دین کے لیے تھکو گے پھر دنیا کے, اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دنیا کے تھکنے سے بچا لے. یہ اللہ کا راستہ ہے, اس کی قدر کرو. وقت بہت قیمتی ہے. 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا, اللہ نے 2 کروڑ دے دیے. صحت خراب ہو گئی, دوبارہ وقت کبھی کسی کے ہاتھ میں. آپ کی نماز رہ گئی, آپ کا گشت رہ گئی, آپ کی تعلیم, ساری دنیا خرچ کر ڈالیں آپ نہیں لے سکتے. اس لیے سب جماعت نہ ملے, پوری جماعت فکر مند ہو, اپنے اندر کمیاں تلاش کریں. ہر ساتھی دوست کو, اور اس کے بعد جب دعوت دے دے کہ تھک جائیں پھر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم کرو. تعلیم سے پہلے سب ساتھی جمع ہو, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجت, تحیۃ المسجد نفل پڑھ کے بیٹھ. تعلیم کے مقصد کی کل باتیں آ گئی تھیں, تو سچی طلب پیدا ہو جائے, علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے, وعدے اور وعیدوں کا یقین آ جائے, عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے, اللہ کی بات دل متاثر ہو جائے, قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے. توبہ کر کے بیٹھے تاکہ نور دل میں داخل. دھیان کے ساتھ ان پڑھ سے بھی تعلیم کراؤ, سب کو جمع کرے, مقصد آداب بیان کرے. اس لیے فرمایا تعلیم سے شروع سے لے کے آخر تک ادھر صحیح تعلیم میں پوری جماعت جمع ہو, عمومی گشت میں بھی. اس لیے فرمایا کہ پوری جماعت جمع ہو کر سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے
اس لیے صحیح یقین، حضور والا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ، نفس کا مجاہدہ، طبیعت کے تقاضوں سے، نفس کے بہانوں سے تعلیم سے اٹھنا نہیں، فضائل قرآن سے پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پستی کا واحد اعجاز اور حکایت صحابہ اور فضائل صدقات کے دونوں حصے۔ پھر 6 نمبر کا مدم، یہ جو تعلیم میں دوستوں خوشبو لگائیں تو پہلی لگا لی، ہر آدمی کو خوشبو موافق نہیں آتی، بعض کو تکلیف ہو جاتی، تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد۔ یہ جو تعلیم میں نیند آتی ہے یہ سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سکینہ نازل ہوتی ہے تو دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا، یہ ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی، آنکھ ہی نہیں کھلتی، گھر والے تو سونے نہیں دیتے، سارے نہیں۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ جا رہا تھا تشکیل میں، لکی مرد ہماری تشکیل تھی، کہنے لگا جی میں تو پورے سال کی تھکاوٹ تبلیغ میں اتارتا ہوں، ذرا گندی دنیا میں تھکتے ہیں اور یہاں سوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کہ ہم نے اس کو بہت گشتیں کرائی، جوتے بھی ٹوٹ گئے اس کے۔ جب 15-20 آدمی نکلے نا چلے 4 میں، بہت خوش تھا، کہنے لگا ہم اپنے ساتھ تبلیغ میں نکل کر بھی ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ، بدن کے تقاضوں میں کہتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی تعلیم، سارے ساتھی محتاج بن کر تعلیمی گشت بھی کریں، اور تجوید میں جتنے صحیح پڑھنے والے ہوں اتنے ساتھیوں کے حلقے بنائے جائیں، اور روزانہ جس کے ساتھ جس کی جوڑی اس کے ساتھ ہو تو پتا ہو کس کی غلطی کہاں ہے، نرمی سے سکھائیں، نئے لوگوں کو تجوید میں نہ، محلے والوں کو نہ بٹھائیں، بازو کا صورت نہیں آتی وہ شرمندہ ہو جائے گا، آئندہ آئے گا نہیں آپ کے پاس۔ ساری کتابوں سے پڑھو، اپنے باتیں نہ کرو، چھوٹی حدیث 2 دفعہ پڑھ لو، بڑی 1 دفعہ پڑھ لو، اب باتیں نہ کریں۔ 6 نمبر 1 کی حلقے میں بیان کریں، تعلیمی گشت بھی کرنے قریب، کوئی تعلیم میں آ جاتا ہے تو تعلیم بند کر کے تھوڑی دعوت دے دو، وہ خاص قسم کا آدمی ہے 2 ساتھی الگ بیٹھ کے اس کو کوئی اکرام بھی کر دے، اس کو دعوت بھی دے دے۔ اس لیے فرمایا 6 نمبر کے ایک ہی حلقے میں 6 نمبر بیان کرنے، مختصر بیان کرو۔ تعلیم 2 حصوں میں نہیں ہو سکتی کہ آدھی تعلیم اب کر لی، آدھے ظہر کے بعد آپ کر لیں، ہم 10 بجے کر لو، ظہر کے بعد کر لو۔ اس لیے فرمایا ایک ہی جگہ میں ایک ہی وقت میں تعلیم ہو۔ تعلیم کے دوران چائے گرم آگے دوستوں، پانی بھی نہیں پینا چاہیے تعلیم کے دوران۔ اس لیے فرمایا تعلیم میں 6 نمبر، پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق نہ ہونے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، تو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرتے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے مالک ہونے کا یقین۔ ساری دنیا مل کے دوستوں آتا ہے کہ ہمارے جیب میں پیسے میں مالک نہیں ہوں، زبان کا مالک میں نہیں ہوں، زبان یہ بولو یہ نہ بولو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے، ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک، فرمایا مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک میں لایانی نہیں کرتا، دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ایک جگہ آتا ہے 4000 حدیثوں کا خلاصہ ہے، ایک جگہ آتا ہے 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت اور دوسری حدیث پر جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تیسری حدیث پر چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، چوتھی حدیث پر ترک ما لا یعنی کہ لا یعنی سے پرہیز کرو۔ حضور نے اے ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا سلام میں سیکھوں گا عمل کروں گا، اور ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، کوئی ایک حرام نہیں، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو، زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا،
ہم کسی چیز کے مالک نہیں. جیب میں پیسے ہیں میں فضول خرچی نہیں کر سکتا, میں کنجوسی بھی نہیں کر سکتا. بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک. جان تیری نہیں تھی, جان تو میری. ہم کی مالک اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا, دھوکہ نہ دیتا, رشوت نہ دیتا, کم نہ تولتا, جھوٹ نہ بولتا, ملاوٹ نہ کرتا. پہلے زمانے مرد کمانے کو جایا کرتی تھی, ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا, حرام روزی لے کر نہ آنا, حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی, ہم رات کو فاقے سے گزار رہے ہیں. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی دوست حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. حضور کے طریقوں میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے, ہر اکیلے کا ساتھی ہے, ہر اکیلے کا ہمدم ہے. اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں, اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں. وہ ذات میں بھی یکتا, صفات میں بھی یکتا, جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے اور کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا, ننگوں کو کپڑا پہنانے والا, مسافر کو ٹھکانہ دینے والا, مجبوروں کی پکار سننے والا, بے سہاروں کا سہارا, ہر اکیلے کا ساتھی. اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں, اور اللہ ایسا غالب ہے جو کسی سے مغلوب نہیں. وہ ساتھ میں بھی یکتا, صفات میں بھی یکتا, جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے, یہ اللہ کو اپنانے کی. زبان کا کلمہ دل میں آئے, زبان کا کلمہ دل میں آئے. حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین. طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا. جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل. سچ بولے 1 لاکھ دینا پڑتا ہے, جھوٹ بول دے 1 لاکھ آ جائے گا. جھوٹ بول کے مال آئے گا, وہ مال نہیں وبال ہے. ملک ہے, مال ہے, عہدہ ہے, ڈگری ہے, سونا ہے, چاندی ہے. حضور کا طریقہ نہیں ہے ناکام آدمی. نہ ملک ہے, نہ مال ہے, نہ عہدہ ہے, نہ ڈگری ہے, نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ زمین ہے. حضور کا طریقہ یہ کامیاب آدمی. کلمے کا خلاص کیا, حرام کاموں سے روک. اس لیے فرمایا نماز کا بننا ساری زندگی, نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا. نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو, مسائل والے طریقے ہوں, اللہ کی عظمت کا دھیان ہو, فضائل کا استحضار ہو, نفس کا مجاہدہ ہو, آنکھوں کا صحیح استعمال. نماز کی نیت بعد سجدے کی جگہ سے نگاہ آگے نہ جائے, رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان, تشہد میں گود میں, اور سجدے میں ناقل ہو. آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خوش و نصیب ہوگی. کانوں کو صحیح استعمال, اپنی نماز میں اپنی سنو, امام صاحب کے پیچھے پڑے امام صاحب کی سنو. ایک آدمی نے اپنی سنتا ہے نا امام صاحب بازار کے آواز سنتا ہے, 5 منٹ سے. زبان کا استعمال, ہاتھوں کا صحیح استعمال, پاؤں. بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں نا, دونوں پاؤں ایسے اوپر اٹھا لیتے ہیں, ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو. انہیں یہی پتا نہیں کہ زمین سے پاؤں جدا نہیں کرنا. قرآن بھی صحیح ہو, بدن بھی پاک ہو, کپڑے بھی پاک ہو, رزق بھی پاک ہو, رکوع بھی صحیح ہو, سجود بھی صحیح ہو, قوما بھی صحیح ہو, جلسہ بھی صحیح ہو, قرآن بھی صحیح ہو, آج دن کساری بھی ہو. بہت ساری چیزیں ہیں جب نماز, پھر نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں, پھر بلائیں دور ہوتی ہیں, پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں نمازوں سے. آج دن کساری بھی ہو. اس لیے فرمایا نماز کا بننا تھا, یا تو عالم بنو, یا طالب علم بنو, یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو, یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 5ویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھیں. علم بڑی دولت ہے, علم عمل کا امام ہے, جنت کے راستوں کا نشان ہے. علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا. اس لیے فرمایا یاد کرنا تسبیح کے برابر, مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے, تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے, تلاش میں جانا. ساری مخلوق دعائیں مغفرت کرتے. پہلے علم آ رہا, ایک نوجوان کہہ رہا تھا تبلیغ والے بزرگ, بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں. اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی. کہ کیسے آتی ہے؟ کیا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں, پھر نکاح ہوا ہے, پھر رخصتی ہوئی ہے, پھر آپ دنیا میں آئے. اگر وہ باتیں نہ کرتے نا, آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے, یہاں کہتے باتیں کرتے ہیں. تو پہلے علم آتا ہے. اور یاد رکھنا علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں, اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے. علم ہے عمل نہیں ہے یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتے. ایک بعض لوگ جنت میں جا رہے ہو, بعض جہنم میں. وہ کہیں گے بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو, ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں,
تو تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ تبلیغ والوں نے دروازہ بجایا، ایک نوجوان نکلا، آپ کیا تبلیغ کریں گے؟ میں ایم اے اسلامیات ہوں، اور چڈی پہن کے کھڑا تھا، وہ چھوٹی تھی، اس نے تیرے ایم اے اسلامیات تو سامنے نظر آ رہی ہے، تو ننگا کھڑا تھا۔ بعض آدمی کو علم دھوکے میں ڈال دیتا، آدمی کو میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا۔ بعض لوگ پہاڑوں جیسے، عرب کے پہاڑ جیسے حاضر ہوں گے اعمال، لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ مال آتا تھا، مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھا حلال نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز نہ دیکھا ناجائز۔ اپنی اپنی کمائیوں کے بارے میں مسائل پوچھو، تجارت کیسے کریں، کمانے کے بارے میں پوچھو، پھر خرچ کرنے کے بارے میں پوچھو۔ پہلے 20 لاکھ کی گاڑی، اور پھر 50 لاکھ کی گاڑی، پھر 1 کروڑ کی گاڑی۔ یہ یتیموں کے لیے پیسے، یہ غریبوں کے لیے، دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، یہ مدارس کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ 3 جوڑے بندے کی ضرورت ہے، باقی وزن اٹھا پھر رہے ہیں۔ اپنے دوست بزرگوں بھائیوں کمائیوں، بعض لوگ ڈیوٹی پہ نہیں جاتے، تنخواہ لے کر آ جاتے، ڈیوٹی دیتے ہیں تو پوری نہیں دیتے۔ آپ کمائی صحیح اور خرچ کرنے کے بارے میں پوچھو کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہی تجارت آپ کو جنت میں لے جائے گی، یہ غلط طریقے پر یہ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ ملازم آپ کو صحیح کریں گے تو صحیح سے کامیاب ہو جائیں گے، غلط کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنی اپنی نمازوں صرف مسائل پوچھ کے زندگی میں الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگ بھائیوں، الگ بیٹھ کے جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ، خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی، عبادت کے قابل ہے، تیرا حکم مانیں گے، اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہوتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کتنی دیر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ یا رسول اللہ جو میں ذکر اذکار کرتا ہوں 4/4 وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ دے، آدھا وقت پڑھوں؟ یوں نے وقت زیادہ پڑھو، اگر 3 حصے پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو، یا رسول اللہ سارا وقت درود شریف پڑھوں؟ سارا وقت درود شریف، سارے ہم اور سارے غم ختم ہوئے، اور جو کثرت سے درود شریف اللہ اس کی حاجت پوری۔ بعض کام نہیں ہوتے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو بہت درود شریف پڑھتا ہوں، بعض کام ایسے ہیں کہ نہ ہونے میں بندے کا ایک آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ اس کے پاس، ہوائی اڈے پہ بھاگا جا رہا، سنجے کا تقاضا ہوا، بیگ باہر رکھا، سنجے خانے میں گیا، کوئی چور بیگ لے کے بھاگے، اس میں ٹکٹ، پاسپورٹ، ویزا، باہر آیا تو بیگ ہی نہیں، اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیا کرتا بیچارہ، روز ہو کے بیٹھ گیا۔ 8 گھنٹے کے بعد پتا چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے، اللہ بھلا کرے چور کا، وہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ بندے کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا ایمان والوں۔ حضور کے پاس کچھ لوگ ہیں، حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات؟ جیسے 5 کا تو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ ایمان مفصل ہے، اور 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ یا 5 ایمانی علامات ہمارے پاس زمانہ جہالیت ہیں، وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں۔ نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں۔ نمبر 4 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارا حقیقی بھائی ہو نا، اور ہماری ناراضگی ہو اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہم کہتے ہیں اس کو صحیح رگڑا لگ رہا ہے اور لگنا چاہیے، یہ حال ہے ہمارا۔ کہتا ہے دشمن کو بھی تک دے دوں۔ 5واں فرمایا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا یہ ایسی علامات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائی مانی۔ فرمایا ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا۔ نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی۔ نمبر 4 آخرت کی رغبت۔ نمبر 5 اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ یہ 20 ہو گئی۔ اس لیے فرمایا دوستو استغفار بھی کریں، پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلق عمل نہیں کرنا۔ اس بار اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں،
نہریں بھی چلاتے ہیں اور بارش بھی برساتے ہیں. استغفار کرنے والا تقوی والے کے برابر. جو تقوی بھی نہ مات استغفار پر. پچھلی آج تک میں نے صحیح محنت نہ کی, کتنے لوگ جہنم میں چلے گئے میری وجہ. نکلنے کے زمانے میں کتنی کمی رہی. اس لیے استغفار کریں, ہر موقع کی دعا, ہر موقع کا سنت عمل, ہر قرآن کی تلاوت. اس لیے چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی. اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے. لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے. دینے کے جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے, اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت. صحابہ کرام کے اندر دینے کا جذبہ تھا. اپنے بچوں کو بھوکا کھلا رہے, کھانا مہمان کو کھلا رہے, عمل بنا. خود پیاسے چلے گئے, پانی دوسروں کو پلا کر عمل بنانے. آج کے لوگوں کو کھانے کا جذبہ. دو آدمیوں نے کھانا کھایا, دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ. کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے, اس کے دانت سے کھانا یہ کھا گیا دانت والا. اچھا, دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیوں نہ, مجھے تو چبانے میں دیر لگی, یہ نکل گیا, اس کے تو دانت ہی نہیں. وہ کہہ رہا وہ کھا گیا, وہ کہہ رہا وہ کھا. صاحب کوئی کسی کا مقدر نہیں کھانا. صاحب بکرے کی سری سان ہر ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ. باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کے ساتھ. ایک نوجوان کوئٹہ سے آیا, یہاں میں ملا, کہنے کا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کہ کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے. میں کیا گواہی دی ہے؟ کہ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا تھا, مجھے عدالت میں لے گئی اور گواہی تو زمین ہماری ہے. میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ زمین ہماری نہیں ہے, زمین دوسروں کی ہے. ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا. ابا جان کو آیا غصہ, مجھے گھر سے نکال دیا, میں بستر اٹھا کے رکھ دیا. یہ ہماری قوم ہے, یہ ہماری برادری ہے, یہ ہماری پارٹی ہے. آج اب ان کی وجہ سے حکم توڑے, کل کو یہی آپ کے خلاف. کوئی اولاد کیوں خلاف ہو رہی ہے؟ اولاد کی وجہ سے لوگ حکم توڑ رہے, قوم کی وجہ سے برادریوں. اللہ کے یہاں اس کا دین ہے. اگر ایک ہندو کو مسلمان نے 10 مکے مارے, سارے مسلمان جمع ہوں, مسلمان کو پکڑے, ہندو کو ہو تو 10 مکے مارو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ یہود نے چرا لی تو قاضی شورے کے پاس فیصلہ گیا. حضرت علی امیر المومنین ان کہا کہ امیر میں آپ کا دعویٰ ہے زرہ میری ہے تو آپ گواہ لائیے کہ میرا غلام گواہ ہے. دوسرا لائیے کہ میرا بیٹا, کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا اور نہیں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہودی نے کلمہ پڑھ لیا, تمہارا دین اتنا سچا ہے, اگر امیر المومن گواہ نہیں لا سکے تو ان کے خلاف فیصلہ کر دیا. مسلمان ہو گیا, کلمہ بھی پڑھ لیا. حضرت عمر نے, حضرت علی نے اس کو گھوڑا بھی دے دیا, اس کو 700 درہم بھی دے دیے. اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں, سارے غیر مسلم آج اسلام میں داخل ہیں. تسبیح ہمارے ہاتھ میں اور روزہ ہمارے پیٹ میں, نماز ہماری مسجد, حج ہمارا بیت اللہ. اس لیے فرمایا دنیا میں لینا ریا ہے, آخرت میں لینا دنیا میں واہ شہرت, نام و نمود بدلا, نیچے کا دریا میں ڈال. چھپنا نہیں ہے, چھپنا ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے. نیت خراب, نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے. اس لیے فرمایا نیت کا مسئلہ اللہ بندے کے درمیان راز ہے. بار بار نیتوں کو دیکھو میں عمل کیوں کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا وہ میواسی کہنے لگا حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخر میں. حضرت جی نے فرمایا جیسے گندم کے ساتھ مٹی تل جاتی ہے نا اسی بھاؤ ایسے نکل جائیں گے. تو میواسی آجا کہ حضرت جی نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر ہم بھی نہیں کر سکتے. یہ جو بعض اوقات شیطان پچھلے اعمال بھی ضائع کر دیتا ہے. وہ جی جو 70 میں سفر ہوا تھا نا, تو بڑا جوڑ صاحب 70 والا سفر بھی دکھا رہا ہے. بعد آپ نے کتنے ملکوں میں سفر کیا ہے, اس کو نہ پوچھا کرو, بتانے والے نہ بتایا کریں. ریاکاری آ گئی تو مارا جائے گا. اس لیے فرمایا اخلاص کا مسئلہ بڑا ہے. اخلاص والے ہدایت کے چرن بڑے بڑے فتنے دور ہو جاتے. خوشحالی اخلاص والوں کے لیے ہدایت کی جماعت میں امیر صاحب روزانہ ساتھیوں کے ڈانٹ ڈپٹ, کبھی کسی کو ڈانٹ دیا کبھی کسی کو. ساتھی پریشان رہتے تھے. امیر صاحب کہیں چلے گئے, ساتھیوں کو موقع مل گیا مشورہ کرنے کا. امیر صاحب روزانہ ہی نمبر لگاتے ہیں, کبھی کیا کیا جائے. ایک نوجوان کہنے لگا ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے, ہمیں خدمت کرنی چاہیے. اس نے یہ رائے دی, وہ اکیلا اٹھا اور امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے. صبح جب اٹھے امیر صاحب تو کپڑے نہیں تھے, باہر نکلے تو سارے دھلے. بہت خوش, کس نے دھوئے کس نے دھوئے, کسی کو علم نہیں تھا. دھونے والا اخلاص والا اس نے کسی کو نہیں بتایا.
उस दिन के बाद अमीर साहब ने कभी किसी को नहीं डांटा। सादिक अमीर साहब वो डांट डपट कैसे छोड़ दिया, आप तो रोजाना नंबर लगाते थे। उसने कहा मुझे डांटने का ख्याल तो आता है, जब मैं डांटने लगता हूँ तो सोच में पड़ जाता हूँ कहीं इसने कपड़े ना धोए हो तो छोड़ देता। एक इखलास वाले ने सबकी जान छुड़ा दी। कहते हैं नेकी का दरिया में डाल, छपना नहीं है छुपना है। इसलिए दोस्त बुजुर्गों, अपने माँ बाप की खिदमत करो अल्लाह को राजी करने की, सारा अंदर। और ये मसला बड़ा अहम मसला है। बाद लोग इखलास के जोर में आ जाते हैं और यकीन को खो बैठते हैं, बाद यकीन के जोर में आ जाते हैं इखलास। बाद कहते हैं इनाम मिले ना मिले हम अल्लाह के लिए करें। अरे अल्लाह तो इनाम का वादा कर रहा है, तुम कह रहे मिले ना मिले। इशराक पढ़ने पर हज उम्रे का अजर का यकीन हो, इशराक अल्लाह को राजी करने की। इनाम अपनी जगह पर है और इखलास अपनी जगह पर। इसलिए फरमाया दुनिया में दीन जिंदा होगा हुजूर वाली मेहनत और कुर्बानियों से। आप निकले, साहब करम हर मौके पर निकले, हर हाल में निकले। इसलिए फरमाया जब आवाज लगे, जहाँ के लिए लगे, जिसके साथ कहा जाए, जब कहा जाए तो कुर्बानी करने को तैयार हैं, अपनी अपनी कुर्बानियां बढ़ाएंगे। दोस्तों निकलने के जमाने में खूब मेहनत करोगे, अल्लाह आपके लिए अगले दरवाजे खोल दे। जो कर सकता है वो करे, फिर अल्लाह वो करते हैं जो कर नहीं सकता। जो कर सकता है वो ना करे, फिर अगले दरवाजे नहीं खुल सकते। इसलिए फरमाया अपनी मेहनत को, कुर्बानियों को लाइन से परहेज करो। जोहर के बाद पहले दिन ऐलान भी करें कि दुनिया आखिरत का अल्लाह दीन में रखी है, जमात आई है, आप तशरीफ रखें। ये ऐलान ना करें पुराने साथी बैठ जाए, सब बैठ जाओ, थोड़ी तालीम कर लो, आने का मकसद बताओ, हिजरत नुसरत की बात करो। सुबह जब हम मस्जिद तब्दील करते हैं तो पहला दिन आप पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे तो पता कोई नहीं, कल पहुंचे, रात को पहुंचे। लेकिन अगले जब मस्जिद तब्दील करते हैं तो सुबह नाश्ते के बाद करते हैं। आमतौर पर मकामी लोग नहीं होते, जोहर में नमाजी आ गए, सुबह आपने मशवरा किया, कोई गश्तें कर ली, कोई तालीम कर ली, जोहर के बाद ऐलान भी करो, मकामी लोगों को साथ मिलाओ, उनके हालात भी मालूम करो, दोबारा तफसील से मशवरा करो, गश्तें करो, मुलाकातें करो। अगर कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं इनफरादी, उनसे भी दावत दो। और वक़्त बचाकर नए नए साथी, कलमा नहीं आता, नमाज नहीं आती, गुस्ल का पता नहीं, वजू का पता नहीं, वाजिबात हैं, फराइज हैं, मुफरदात हैं, खाने के आदाब, सोने का आदाब, हर मौके साथियों को भी शौक हो। जैसे 3 साथी पुराने 3 जोड़ियां बना तो 3-3, 4-4 अमीर अपनी निगरानी में साथियों पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। सीखने वालों को शौक हो, मैं ये सीख लूं, मैं ये सीख लूं। दुनिया के बारे में लोग देखो कितने रात दिन खबरें, और फिर असर से पहले अमल का मुज़ाकरा, तकसीम कर लो अमल। असर का ऐलान, दुनिया आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, दीन हुजूर वाली मेहनत से आएगा। इस मेहनत के बारे में अहम बात होगी। तो इसलिए फरमाया जोहर के बाद आप असर के जो तरगीब गश्त है, गर्मियों का मौसम है ना, 20 मिनट भी तरगीब गश्त तफसील से बयान। सर्दियों में वक्त थोड़ा होता है, 10-12 मिनट में खत्म कर लो। अल्लाह की बड़ाई, दीन की अहमियत, नबी और सहाबा की कुर्बानियां और गश्त के फजाइल और गश्त के आदाब और उम्मत की जिम्मेदारी पर बात करें। इसलिए फरमाया कि ये सारी बातें सारी साथी जो है दोस्त बुजुर्गों भाई फिक्रमंद होकर बैठे। बात साथी बयान करते हैं कि जो कौमें दीन पर चली कैसे कामयाब हो गई, नहीं चले कैसे नाकाम हो गए, तो जरा खोल कर बयान करें, उम्मत की जिम्मेदारी पर भी बात करें। लेकिन बाजू का ये साथी बयान के जहाँ गश्त होता है वजात नहीं आता, ये बात ठीक नहीं है। जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, आखिरी रात में इस्तग़फ़ार करते हैं, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, उनकी वजह से आए अज़ाब टल जाते हैं। बात साथी के 2 मुसलमान मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, जुदा होने से पहले दोनों के गुनाह माफ हो जाती, इतनी बात। छोटे माफ होते हैं, बड़ों की तौफीक वे बातें नहीं है। जहाँ गश्त होता है साथी कहते वो जमीन फकर, जहाँ जिक्र हो तो वो जमीन फकर करती। इसलिए फरमाया साथी जब गश्त में जाएं रहबर भी मुनासिब हो और गश्त का जो आदाब फजाइल भी सामने हो कि हर कदम पर 700 नेकियां मिलेंगी, 700 गुनाह माफ होंगे, दर्जे बुलंद होंगे। जो बिजली लग जाए जहन्नम का धुआं हराम, और सुबह शाम लगाए दुनिया माफ यहाँ से बेहतर है। और रहबर भी मुनासिब है, मुतकल्लिम के अलावा कोई ना बोले। हर बंदा आजकल मुतकल्लिम है और हर बंदा रहबर है। जब हर तरफ से बोलेंगे तो गश्त की जान निकल जाए। कोई उसमें गली बाजारों में दायाना और जाकराना फिरना आ जाए। तबलीगी अमल में कुव्वत और तरक्की के लिए, फराइज की हयात और सरसब्जी के लिए गश्त बामंजिला जड़ और बुनियाद की हैसियत रखता है। और गश्त के बगैर तबलीग की मशगूली सरासर धोखा है। उसूलों के मुताबिक ना हुआ तो फितने पुराने ज्यादा। जिम्मेदार अगर जा सकते हो, कोई और तकाजा न हो तो तशरीफ ले जाए।
اس لیے فرمایا سب باقی ساتھی ذکر میں توجہ، ذکر کریں، دعائیں کریں، تلاوت کریں. استقبال آئیے تشریف لائیے، اس کو بھی استقبال میں کھڑا کر دی. ذکر والا بھی مغرب تک 6 نمبر میں بات کرے. ہر نمبر پر تشکیل، کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں، موجودہ حالات کی باتیں نہ کریں، اختلاف کی بات بھی نہ کریں. اس لیے فرمایا گشت میں جائیں تو نظروں کی پوری حفاظت کریں، نہ حلال کو دیکھیں نہ حرام کو دیکھیں. غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، دکان مکان کو دیکھنا حلال ہے، اس کو بھی نہ دیکھیں، نیچا دیکھیں. اس لیے رہبر بھی مناسب ہو. عورتوں کو فالتو باتیں نہیں کرنی، نماز پڑھو، ذکر کرو. مقامی کو بزرگ دعوت دے تو آپ نہ فالتو. اتنا بتاتے ہیں کہ جماعت والے مسجد سے آئے تھے، کوئی مرد آ جائے تو مسجد میں بھیج دیں. فالتو باتیں عورتوں سے نہ کریں، نظروں کی پوری حفاظت کریں. اس لیے فرمایا دوستوں، آج کل یہ نوجوان یہ جو چھوٹے چھوٹے کتاب جو ملتے ہیں نا، جو مذاکرے 313 فضائل صدقات نہیں پڑھیں گے نہ اعمال پڑھیں گے. وہ بازار سے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہوئی نا اپنی دکانداری کے لیے، کتاب خود لکھی ہے، نام نیچے حاجی عبدالوہاب صاحب کا لکھا، انہوں نے لکھی کتاب، لوگ محبت میں خریدے. اس میں کچی باتیں ہیں بہت ساری. ان کتابوں میں پڑھو، زیادہ شوق ہے تو حیات صحابہ پڑھو. بعد میں کچی باتیں پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں گے آپ. ہر آدمی کی کتاب لے، ہر آدمی. یہاں اجتماعی عملوں میں نہیں، یعنی راوند والوں کو تو پتا نہیں ہے 313 مذاکرے کتنے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے، دکانداروں کو پتا ہے. اس لیے فرمایا باتیں ایسی نہ کھاؤ اور غلط باتیں پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں ہم. اس لیے فرمایا ساتھی وہ بات کرو 6 نمبر میں. مغرب کا اعلان اگر وہاں کا کوئی امام صاحب ہے، کوئی چودھری نمبر، ان سے بھی کرا سکتے، تفصیلی اعلان کرو. اور اس کے بعد مغرب کے بعد 6 نمبر میں بات ہو، صحابہ کی قربانیاں بیان کرو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل. 6 نمبر پورے بیان، مختصر کرو، سارے بیان کرو. آخری نمبر پہ تشکیل، اگر بیان والا کمزور ہے تو تشکیل والا مضبوط ہو. اور دن بھی چلیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے. ہر فرشتے کے ہاتھ میں گلدستے، ریشمی رومال، ہر گل 20 پھول، ہر پھول میں 20 رنگ. پھر بنوا جنت میں داخل ہوں گے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. ایسے ایسے محلات جن میں 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 سچے سلام کریں گے. قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا. حضور کپڑے ایسی عورتیں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائیں. موٹی آنکھوں والیاں اور پیار. جنت میں ایسے درخت نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے، اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے. جنت کے گھوڑے، جنت کے جوڑے، اڑتے پھرو جنت میں. یہ باتیں سنا لوگوں کو منہ میں پانی آ جائے گا، نقد نکل جائیں گے. اس لیے فرمایا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے. بچہ مرضے صبر کرے تو محل. 12 سنتیں موقع کا روز پڑھے تو اس پر بھی محل. مذاق میں جھوٹ چھوڑ دیا تو جنت کے درمیان میں محل. بہت اچھا اخلاق ہوں جنت میں اوپر کے درجے محل. حق چھوڑ دیا، حق مانگو لڑا جنت کے کنارے پر محل. مسجد بن رہی ہے، اس طرح ڈال دیا تو محل بن جائے گا. آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے، فرشتہ پکار کے تیرا چلنا مبارک جنت، تو لوگوں جب تیار ہو جن کو الگ کر لو، نقد وصولی کر لو، باتوں سے اختلاط کرو، اکرام کرو. اس لیے لوگوں کو نقد تیار کرو. درمیان میں وقت ہو تو دوست بزرگوں بھائیوں گشتیں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے فرمایا عشاء کے بعد مقامی لوگوں کی تعلیم ہے تو 10 منٹ کرتے ہیں، آپ کو کہہ دیتا تو آپ بھی اتنی تعلیم کر دو. تعلیم نہیں ہوتی تو 2 سنت پڑھ کے اختلاط کرو، لوگوں کو مطابق دو، اکرام کرو. بعضوں کا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بنانی ہے. پھر شہروں میں تو 12 بجے تک بھی لوگ نہیں سوتے. گشتیں دیہات والے جلدی سو جاتے ہیں، وہ آپ کو صبح ملیں گے. سونے سے پہلے اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت، اپنی پورے سورۃ یاسین پڑھیں گے. مر گئے تو شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے. مغفرت سورہ ملک ہے، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، الحدیث ہے، سونے کی دعا ہے، اعتکاف کی نیت ہے، آیت الکرسی پڑھیں گے، حفاظت ہو جائے گی. اس لیے فرمایا الحاق و متقاصد پڑھ لیں گے، ہزارت پڑھنے کا اجر ملے. تسبیحات فاطمہ پڑھ کے سوئیں، سونے کی دعا پڑھ کے سوئیں، سورۃ فاتحہ قل ہو اللہ پڑھ کے دم کر لیا، موت کے علاوہ تکلیف نہیں پہنچے گی، کافی شمار بھی نہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیت، سورہ حشر کی آخری آیت، سورہ آل عمران کا آخری، یعنی سارے تینوں کو پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کو پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کو، سارے اعمال تسبیحات پوری قراءت. اس لیے فرمایا دوستو یہ نفس کا مجاہدہ ہے، اعمال کو پورا کریں. رات کو تہجد میں اٹھ کے پوری امت دعائیں مانگیں، ذکر کریں، تلاوت کریں. اس لیے فرمایا دوستو رات کو بج رہے ہو نا 2 اور دنیا رہی ہو 100،
اور آپ رہے ہو 2 بجے 2 رکعت 2 آنسو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا صبح کی نماز کے بعد اس پرانے ساتھی بیان کرے، مقامی لوگوں کو مل کے دونوں جماعتیں مل کے مشورہ کریں، پچھلے دن کی کارگزاری سنائیں، اگلے دن کی ترتیب بنا، اگلے 24 گھنٹے کی جو پچھلا کام ہو جائے وہ بھی ہر کارگزاری سامنے ہو، پھر ترتیب بنائے فلاں سے کون مل سکتا ہے کس طرح، اس طریقے سے محنت کریں گے تو کریں گے، نہ کہ جماعتیں نکالیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نکالیں گے انشاءاللہ؟ جب جماعت تھکے گی پھرے گی، ایک جماعت پتوں کی گئی نوجوان تھے، جب انہوں نے بہت محنت کی تھک گئی تو جماعت نہیں نکلی تو امیر صاحب کہنے لگا ساتھیوں کو کھانا کھا لو، کہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں، پہلی دفعہ نکلے تھے، اتنا غم لگا، بھوکے سو گئے، رات کو تہجد میں اٹھ گئے، امیر صاحب بھوک لگی ہے، کھانا کھا لو تو رکھا تم نے خود ہی نہیں کھایا، کھانا کھا کر روزہ رکھ لیا، حالانکہ روزہ نہیں رکھوانا ساتھیوں کو، اور پھر صبح جماعت نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ دائی ہو بے فکر، دائی کی موت ہے، ہر آدمی کو فکر اور نقد نکالا ہے، تعلق جوڑ رہے ہیں، کرام کر رہے ہیں، اس کو دعوت دے رہے ہیں، دکانوں پہ جا رہے ہیں، کھیتوں میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ ایک جماعت گئی ادھر تھر پارک، 300 آدمی چلے 4 مہینے کے لے کر آ گئے، 300 آدمی، بتاؤ ماریں گے جان؟ یہ فرمایا یہ کام جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ سلام کو سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے اور سختی سے بچوں کی سختی انسان کو ابتار کر دیتی۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی، خیر کثیر مل گئی، فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی تھی، کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہے تو برے کوئی شکل، نرمی گرمی کو کھا جاتی۔ اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم نہ ہوتے تو صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے۔ نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں، دن بدن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ یہ جماعت میں اگر 3 باتیں، ہم ایک دفعہ باہر ملکوں میں تھے، مولانا احسان صمد ذل علی نصرت کے لیے ہم نے کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتا دیں ہمارا سفر آسان ہو جائے، تو انہوں نے 3 باتیں بتائیں۔ دن بدن آپس کی محبت بڑھے، نمبر 2 کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھے۔ تو دوست بزرگوں بھائی یہ اعمال ہیں، آپس میں جوڑ ہوگا تو کام آسان ہو جائے گا، تو کریں گے انشاءاللہ، نقد بھی نکالیں گے نا انشاءاللہ بقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. فقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. آج کے اس غیر گزرے دور میں جبکہ ہر طرف مادے کی دوڑ لگی ہوئی، ہر آدمی پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے پیچھے لوگ دیوانے ہوئے تھے. اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا. اسی وقت اللہ کا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا. اس سے اللہ تعالیٰ کا ہم خوب شکر ادا کریں، خوب شکر ادا کریں. الحمدللہ 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 رب العالمین. 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور 4تھی مرتبہ الحمدللہ رب العالمین. بندہ جب اللہ کی نعمت پہ اللہ کو شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بہت راضی ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا: لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر ادا کرو گے، البتہ ضرور بھی ضرور میں تم پر اپنی نعمت کو بڑھاؤں. اور 3 تاکیدوں کے ساتھ، البتہ، ضرور بھی ضرور میں تم پر اپنی نعمت کو بڑھاؤں. اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان والو، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. اور ارشاد فرمایا: میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہیں. کتنی کمی کی بات ہے. ہمارے مالک، ہمارے خالق اللہ رب العزت کی ارشاد فرمائے کہ میرے بندوں میں شکر والے بندے کم ہیں. یہ ہماری کمی ہے، بہت کمی ہے. اس لیے اللہ کی ہر نعمت پہ اللہ کا خوب شکر ادا. اور شکر میں یہ بھی شامل ہے، یہ وقت جو ہم نے اللہ کے لیے فارغ کیا ہے. بھائیوں، کس کے لیے فارغ کیا؟ اللہ کے لیے فارغ کیا. پرائیویٹ والوں کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے فارغ کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ وقت جو اللہ کے لیے فارغ کیا ہے، اس وقت کی ہم حفاظت کریں. یہ وقت ضائع نہ ہو، 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. شیطان ہمارا دشمن ہے،
وہ کوشش کرتا ہے آدمی اللہ کے راستے نکلنے کی نیت ہی نہ کرے، نیت کر لیتا ہے تو روڑے اٹکاتا ہے، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نکل جائے اس کی نیت خراب کرتا ہے، نیت بھی ٹھیک کر لی، اب اس کا وقت ضائع ہے باتوں میں، دنیا کی باتوں میں، سیاست کی باتوں میں، اور نہ معلوم کیا کیا تھوڑا ہاتھ میں لگا دیتا ہوں۔ اور شیطان کو وقت ضائع کرانے کا موقع جب ملتا ہے جب آدمی فارغ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑے، ہر وقت اعمال مشغول ہوتی، ہر وقت اپنے آپ کو اعمال مشغول ہوتی۔ ایک عمل کے ختم ہونے سے پہلے ہم نے طے کیا وہ اس عمل کے بعد میں نے کیا عمل کروں، اجتماعی اعمال کا پورا اہتمام کروں، شروع سے آخر تک ہر عمل میں شریک ہوں گے۔ جب پورے عمل میں شریک ہوں گے تو پورا نور ملے گا، ادھورے شریک ہوں گے ادھورا نور ملے گا۔ دعوت خوب دے رہی، اعمال میں سب سے اونچا عمل دعوت کا ہے، دعوت خوب دے رہی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو خوب بیان کریں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ہر خیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور ہر غیر اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کا غیر ہے، ساری مخلوقات اللہ کا غیر ہے، ساری مخلوقات سے، اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ایک اللہ سے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ اس کی خوب دعوت ہے، خوب دعوت، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ جب آدمی دعوت دیتا ہے، یہ ذہن میں، ہمارے دل و دماغ میں اس کا استحضار ہو، اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو میں بات کر رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تشخیص فرما دی، آپ دونوں چاہیے فرعون کے پاس۔ فرعون نے سرکشی کی، سرکش ہو گیا، وہ نافرمان ہو گیا، اس کے بعد چاہیے دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں بھائیوں کو علی نبینا وعلیہ السلام اللہ ان کو بھیجا۔ ان حضرات نے عرض کیا، اللہ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ